پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی آئینی اور معاشی بحران کے حوالے سے، اور اس پہ چونکہ اس وقت آئی ایم ایف سب سے بڑا ایک ٹاسک ہے پاکستان کے لیے، اور اکانومی چونکہ آگے بجٹ بھی آنا ہے، بجٹ کے بعد پھر انتخابات کی طرف بھی جانا. صدیق الفاروق صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کیسے مینیج کرے گی یہ چیزیں؟ چونکہ اب پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے 30 روپے، اور ظاہر اب مہنگائی اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. مینیج کیسے ہوں گے معاملات؟ صدیق الفاروق صاحب. دیکھیے، ایک تو یہ میں گے اب یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے جی. اس غیر معمولی صورتحال میں ظاہر ہے ایک دم تو برڈن بوجھ جو ہے وہ عوام کی طرف منتقل نہیں کیا جا رہا، لیکن اتنا کہ جس وقت بین الاقوامی ادارے جو عمران خان کے دستخط شدہ ایک معاہدہ ہے اس پر ہم بھی قسطوں میں اگر عمل کریں، اور خدا کرے کہ اتنے سے ہی کام چل جائے تاکہ آئی ایم ایف ایگری کرے، رضامند ہو، تو سعودی عرب اور چین اور باقی جو ممالک ہیں وہ بھی چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہی چلتے ہیں جی تو ان کی طرف سے بھی جو تعاون ہونا ہے وہ تعاون ہو، اور جو پاکستان کے اقتصادی مسائل ہیں ان کے حل ہونے کی کوئی صورت بنے. تو یہ جو اس طرح کے لانگ مارچز اور اس طرح کی باتیں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. اگر آپ عمران خان کا بھی کلپ چلائیں گے تو وہ کہہ رہے تھے جب ہم نے لانگ مارچ کی بات کی کہ جی وہ اس طرح سے تو نہیں چلتے، حکومت نہیں چلے گی، عوام کے مسائل بنے گے. تو بھائی اب آپ تو یہ کہتے ہو، اب آپ جو کرتے ہو، آپ نے پہلے 126 دن دھرنے میں چینی صدر کا دورہ جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا، اور وہ 8 مہینے انویسٹمنٹ لیٹ ہو گئی اور اس کا نقصان ہوا. تو اب بھی خیر آپ یہ دیکھ لیجئے گا. تو یہ جو ٹرانسفر کچھ بوجھ کریں گے اس کا ظاہر ہے مہنگائی آئے گی، لیکن یہ ہم نے پاکستان پر 45 مہینے حکومت نہیں کی، یہ عمران خان نے کی. یہ ان کا جو سارا بوجھ ہے وہ آگے جا رہا ہے اور بہت بڑا بوجھ ہے. تو اس کو جب تک ہمیں مناسب وقت نہیں ملتا، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، جی جی ہم اقتصادی پالیسیاں ٹھیک نہیں کرتے، اس وقت تک تو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا اور ہمیں برداشت کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن مشترکہ طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہے باقی 12 جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے، ظاہر حکومت میں نہیں ہے. تمام سٹیک ہولڈرز ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جیسے بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ دھرنے ہوں یا کچھ بھی معاملات ہوں، جو ڈیل ہے یا گفتگو ہے یا جو معاملات کا حل ہے وہ ٹیبل پر ہی ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب حالات جو ہیں وہ اس طرف آ جائیں گے؟ چونکہ عمران خان صاحب خود جب حکومت میں تھے، اور شاید اگر ان کا یہ رویہ ٹھیک ہوتا تو معاملات آج اس طرف نہ ہوتے. وہ تو شہباز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اپوزیشن کے ساتھ وہ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے. اور اس وقت چونکہ آپ حکومت میں ہیں تو کوئی اس طرح کی کوئی ڈائلاگز ہو رہے ہیں پس پردہ کہ کسی طرح خان صاحب کو راضی کیا جائے، ان کی ٹیم کو راضی کیا جائے، ساتھ بیٹھ کر اصلاحات لے کر آئیں اور مشترکہ طور پہ کوئی حکمت عملی بنائیں تاکہ پاکستان ترقی کر سکے، آگے بڑھ سکے؟ اچھا کیا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ ہم نے بہت پیشکش کی بطور اپوزیشن کے، عمران خان نے ہاتھ نہیں آگے بڑھایا بلکہ آگے بڑھا ہوا ہاتھ ریجیکٹ کر دی. اب یہ وہی عمران خان ہیں. آج وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں اپنے خطاب کرتے ہوئے مذاکرات کی بات کر دی ہے کہ مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں، مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں. اب اس آفر کو، اس پیشکش کو منظور کرنا، قبول کرنا اور آ کے بیٹھنا یہ عمران خان کا کام ہے. لیکن اگر وہ اسی طرح سے ہٹ دھرمی اور ضد سے کام لیں تو پھر یہ نہیں ہو سکے گا. پھر دیکھتے ہیں ہم جس حد تک ہمارے بس میں ہے، جی ہم کوشش کریں گے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے، اور اگر پوری کرے گی تو جو تجربہ ہمارے پاس ہے اس کے ذریعے سے دعا کریں کہ روس اور یوکرین کی جنگ بھی بند ہو جائے تو پھر تیل کی قیمتیں بھی انشاءاللہ العزیز نیچے آئیں گی. اس کا فائدہ ہوگا ٹھیک. پاکستان کو لیکن نہیں، ایک چیز ساری اور صدیق الفاروق صاحب، پھر میں نواب زادہ صاحب کی طرف جاؤں گا کہ بڑے غیر مقبول، ذرا آج سے 30 روپے مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 30 روپے پیٹرول پہ بڑھیں گے. عوام میں بے چینی پہلے سے ہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے اور لوگوں کے پاس روزگار پہلے سے ہی نہیں ہے.
تو یہ غیر مقبول فیصلے ہیں. ان فیصلوں کے کرنے کے بعد اگر آپ 6 مہینے بعد الیکشنز میں ظاہر ہے آپ نے جانا ہی جانا ہے، وہ تو آپ کا ٹائم ویسے بھی پورا ہو جائے گا، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس وقت یہ فیصلے جو ہیں وہ آپ کی مقبولیت بہت نیچے چلی جائے گی اور اگر مشکل بھی آپ ہوگا؟ مجھے یہ بتائیے نا، آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار، بڑے زیرک آدمی ہیں اور اینکر پرسن ہیں. آپ بتائیے اس کے علاوہ جب ایک حکومت جو اس وقت پاکستان ہی کی حکومت تھی وہ وہ معاہدہ کر کے گئی ہو تو اس کی گارنٹی اب ہم اگر کہیں ہم نہیں مانتے تو پھر تو پاکستان کی گارنٹی اور پاکستان کی کسی حکومت کی گارنٹی اور ضمانت آئندہ کوئی نہیں مانے گا. اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ پاکستان کٹ کٹا کے جیسے عمران خان نے کیا پاکستان کو، سعودی عرب ناراض کر دیا، چین ناراض کر دیا، ملائیشیا ناراض کر دیا، ایران ناراض کر دیا، پھر امریکہ اور یورپی یونین کو بھی ناراض کر دیا. اب ہم بھی اگر اسی راستے پر آگے چلیں گے تو پھر پاکستان ساری دنیا میں تنہا ہو کے خدا نخواستہ پھر تو سری لنکا بن جائے گا. ہم نے اسے سری لنکا بننے سے بھی بچانا ہے اور کچھ نئے امیدیں جو ہے وہ ٹھیک. پیدا کرنی ہے، نئے ایونیوز ان کو تلاش کرنا ہے. اور یہ مشکل جو حالات ہیں یہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ کوئی سدا نہیں رہیں گے، بالکل ایسے تھوڑے ہی دن یہ ہے، سدا رہتے بھی نہیں ہیں برداشت کرنے پڑے. معاملات کا. ظاہر ہر مشکل کے بعد کہتے ہیں آسانی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کو تدبیر کرنی ہوتی ہے، چیزوں کو بہتر کرنا ہوتا ہے. نواب زادہ صاحب، آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف آپ کے اتحاد کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوگی، اور ریفارمز کی جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں، چاہے وہ معاشی ریفارمز ہوں یا اس کے علاوہ انتخابی ہوں یا نیب کے والے سے ہوں، چونکہ تمام سٹیک ہولڈرز اگر ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر بات یہی ہوگی. کل اگر پاکستان تحریک انصاف دوبارہ الیکشنز میں آتی ہے تو ظاہر آپ ان پہ انگلیاں اٹھائیں گے، اور آپ اگر جیت کر آتے ہیں تو تحریک انصاف سڑکوں پہ ہوگی. تو اس طرح تو پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا. یہ تو گیم اسی طرح چلتا رہے گا جس طرح 2018 سے 23 تک ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، یہ تحریک انصاف کی جہاں تک بات ہے تو آپ اگر ان کا پچھلا کردار اٹھا کے دیکھ لیں، 14 میں بھی انہوں نے دھرنا دیا، 126 دن یہ رہے، انہوں نے جی. استعفے دے دیے اسمبلی سے، پھر اسی اسمبلی میں واپس آئے، اسی میں بیٹھ کے پھر وہ ترمیم وغیرہ ساری انہوں نے بیٹھ کے کی، سب چیزیں انہوں نے مانگی. انہیں ہر چیز کا خیال بعد میں آتا ہے، یہ پہلے ضد میں، اور انہیں کیونکہ پولیٹیکل تربیت ان کی ہے نہیں اور یہ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں. اب بھی دیکھیں جو یہ الٹیمیٹ انہوں نے آنا ہے اسمبلی میں. آپ یہ دیکھیں جہاں تک حکومت کی بات ہے، چونکہ اس میں چاروں سے نواز زادہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کچھ بات چیت ہوئی؟ چونکہ یہ آپ ہی کے کولیگز ہیں، ظاہر ہے کسی سے بات ہوئی کہ ان کا موڈ بن رہا ہے واپس آنے کا؟ جی میری عرض سن لیں نا. جی جی آج وزیر اعظم صاحب نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس بالکل آف کہا وزیر ہے. نے جی کہ جناب آئیں. اچھا، دوسری بات، کل جتنی بھی ٹینشن تھی، جب ان کی طرف سے پشاور سے میسج آیا کہ جناب ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سیف ایگزٹ کی بات ہو جائے، کوئی سارا، تو ہم نے ویلکم کیا. ٹھیک. حکومت نے اسی وقت کہا کہ جناب آپ آئیں. پھر یہ چیف منسٹر صاحب کے ہیلی کاپٹر پہ تشریف لائے تینوں آدمی، یہ آ کے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں سیف ایگزٹ چاہیے. ہم نے کہا کہ جناب آپ آنا چاہتے ہیں آپ ضرور، مگر یہ دھرنا وغیرہ باقی یہ جو آپ سٹ ان کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ ڈیمانڈ ہے آپ کی کہ جی ہم الیکشن کی ڈیٹ لے کر جائیں گے، ہم تو ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ٹھیک. تو یہ چیزیں ادھر نہیں کرنے جا رہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جناب صرف آپ ہمیں راستہ دے دیں، رکاوٹیں ہٹا دیں، ہم یہاں تک آ جائیں گے اور ہم یہ پرومس کرتے ہیں کہ ہم صرف سپیچز کریں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے. ہم نے کہا جی موسٹ ویلکم. دیکھیں مذاکرات سے ہر چیز حل ہوتی ہے نا. اب اگر اس وقت حکومت انکار کر دیتی مذاکرات کرنے سے ٹھیک. اور انہیں یہ نہ دیتی سے، ہاں ایک چیز بڑی کلیئر کی ہم نے کہ جو این آر او خان صاحب مانگ رہے ہیں وہ این آر او ہم نہیں دیں گے. ٹھیک. نہ ہم کمپرومائز کریں گے اس کے اوپر، اپنا توشہ خانہ کے اوپر، نہ صحیح. فورن فنڈنگ پہ کمپرومائز ہوگا، نہ فراغوگی پر کمپرومائز ہوگا. ان پر کمپرومائز کوئی این آر او نہیں ہوگا. ہاں آپ فیس کریں، آپ کورٹس آزاد ہیں. آپ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس چیز پر آپ ہمیں بلیک میل کر کے ہمارے سے این آر او لینا چاہیں تو وہ ہم دینے کو تیار نہیں. ٹھیک. نواز زادہ صاحب ٹھیک ہے، این آر او تو دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن جو ابھی اب گفتگو کر رہے تھے اور کل ظاہر ہے صبح 10 بجے سے دیکھ رہے تھے کہ میسیجز پاس ہو رہے تھے، پھر میٹنگ 3 افراد کا آپ نے ذکر کیا، آپ کی طرف سے بھی لوگ تھے،
تو شام تک معاملات طے پا گئے، پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا کہ ٹھیک ہے ان کو جگہ دینی چاہیے، سب چیزیں، تو وہ تھوڑا بہت 19-20 تو ہوا معاملہ، لیکن کم از کم انہوں نے اسپیچ وغیرہ کی اور چلے گئے. تو کیا ہم یہ جی سمجھیں کہ جو اسکرپٹ کا پہلا حصہ تھا اس پہ انہوں نے ویسے ہی عمل کر دیا، اور اگلا جو ہے وہ اب ڈائلاگس ہوں گے اور معاملات جو ہے وہ سیدھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا جو مڈل مین ہے اسلام آباد اور پنڈی، تو کوئی پنڈی سے کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی یقین دہانیاں ہوئی ہیں، ایسا ہے کچھ، ہی اب سارا کچھ پولیٹیکلی ہوا ہے؟ نہیں، دیکھیں جب بھی ان کی طرف سے مثبت کوئی چیز آئے گی ہم ویلکم کریں گے. میں نے عرض کی نا جی کہ جی جب انہوں نے کل کہا کہ جناب ہم آنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وہاں تک آنے دیں، ہم اپنی گارنٹی کرتے ہیں آپ کو. ہم نے کہا جی موسٹ ویلکم، آپ آئیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں ہوئی اور بڑی تفصیلی باتیں ہوئی ساری. مگر اس کے بعد خان صاحب جو لینگویج استعمال کرتے رہے جو سارا، وہ خود بھی ان کے اپنے لوگ خان صاحب کی باتوں سے تنگ تھے. کہتے جی خان صاحب کی باتوں کو آپ نہ دیکھیں، لیکن ہم آپ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ جناب خان صاحب کی جب تقریر ختم ہوگی ہم اسی وقت یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. ٹھیک. لیکن اس میں ایک چیز تو ہے نواب زادہ صاحب، اگر خان صاحب واپس اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں، اور جو کہ پہلے دن سے کہا یہ جا رہا تھا ان کو کہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، تحریک عدم اعتماد اگر آپ کے خلاف ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اپوزیشن کریں، اچھی اپوزیشن کریں، آپ کو ٹف ٹائم دیں، اور یہ بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی اور دے سکتے تھے، چونکہ آپ کے پاس بڑی مشکل سے آپ نے نمبر مینج کیے ہوئے ہیں، اور پھر سپریم جی کورٹ کا جو فیصلہ آیا جو جی منحرف اراکین تھے ان کے حوالے سے، تو یہ تو اور زیادہ ان کو فیور مل سکتی تھی. لیکن آج جی اگر وہ واپس اسمبلیوں میں آتے ہیں تو جو مومنٹم انہوں نے بنایا تھا، ابھی ہم نے دیکھا کہ ان کا جو مارچ تھا اس کے اندر تو عوام اس طرح نہیں نکلے، نہ کراچی میں نکلے نہ باقی شہروں میں، لیکن جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا تب تو بہت زیادہ تعداد تھی، ان کو لگا تھا کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ اسمبلیوں میں واپس آنے کا کیا تو جو مومنٹم ان کا بنا ہوا وہ مومنٹم بھی خراب ہوگا؟ آہستہ آہستہ جب انہوں نے 14 میں بھی فیصلہ کیا تھا واپس آنے کا، تو ان کے پاس کوئی اور، کیونکہ یہ سیاسی فیصلے نہیں کرتے، یہ جذبات میں فیصلے کرتے ہیں، غصے میں فیصلے کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، لوگ شروع میں ان کا بیانیہ تھوڑا چلا، پھر لوگوں نے ایسا ایسا ریئلائز کیا کہ صحیح. خان صاحب غلط اس کے اوپر ہیں، اور انہوں نے خان صاحب کے اس کے اوپر وہ نہیں نکلے پائے. چلیں اگر آپ دیکھیں کہ کے پی کے سے کتنے لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں. کوئی نہیں، ایک لوگ تو آپ نہیں تھے پورے اس میں، جلوس بڑی ایوریج سی جلوس میں تعداد آپ تھی، بتا لوگ دیں نہیں تھے. کوئی ایک بس آئی ہو، کوئی ایک کوچ ہو ساتھ، ساری کاریں تھیں، 200-300 جو کاریں تھیں، اب کاروں میں 4 سے 5 آدمی آتے ہیں میکسیمم. نواز اس میں کوئی شک نہیں، دیکھیں قابل ذکر لوگ نہیں تھے، اگر ہوتے تو شاید خان صاحب بیٹھ بھی جاتے، لوگ نہیں بالکل نکلے، بالکل. یہ ہم نے. پھر خان صاحب کوئی وعدے کو نہ دیکھتے، کیونکہ خان صاحب یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں، اور وہ اسے اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لیڈر ہی وہی ہے جو یو ٹرن لے. ٹھیک. یہ انہوں نے بار بار کہا ہے. اگر یہاں پر مجمع ہو جاتا، یہاں پر لوگ اکٹھے ہو جاتے، تو خان صاحب کبھی بھی جو ان کا وقت آ کے مذاکرات کر گیا تھا، گارنٹیز دے گیا تھا، وہ کبھی بھی اس بات پہ نہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب. اب کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو اتحادی ہیں، خاص طور پہ باپ کے والے سے بھی کچھ خبریں ابھی تھوڑی دیر پہلے چل رہی تھیں، علیحدگی کی باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چونکہ ہمارا جو شیئر ہے وہ ویسا نہیں ملا. ایم کیو بھی اس طرح کی باتیں کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، یا اتحادی آپ کے ساتھ رہیں گے، چونکہ بڑے کم نمبر سے آپ نے مینیج کیا ہوا ہے ہاؤس کو؟ دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، یہ تو کوئی اس کی تردید تو نہیں کر سکتا، ٹھیک انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ اتحادیوں کی انہی دنوں میں 2 دفعہ میٹنگ ہوئی ہے، جی جی. سب وہاں سے متحد ہو کے اٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ہاں، لیکن فرض کریں اس کے باوجود اگر کوئی صورت ایسی بنتی ہے کہ کوئی یہ وعدے کر کے بھی عمران خان جیسا بن جائے کہ یو ٹرن لے لے، تو اسے پھر اپنی فیس سیونگ، اپنا چہرہ کیسے دکھائے گا عوام میں؟ اتنا بندہ جناب علی یعنی شرم سے آری کوئی نہیں ہو سکتا جتنا عمران خان. ٹھیک. لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں سر، چونکہ ابھی ظاہر پرائم منسٹر نے دوبارہ اتحادیوں کا اجلاس بلایا، شاید کل ہوگا اجلاس آپ کا، لیکن چونکہ باپ پارٹی ناراض نظر آ رہی ہے، ایم کیو ایم بھی اس طرح خوش نہیں ہے، اور
تھوڑا سا پرسیپشن یہ بلڈ ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ جو پولیٹیکلی فائدہ ہو رہا ہے جو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے. نون لیگ چونکہ فرنٹ پہ زیادہ ہے, نون لیگ کو اس چیز کی نقصان ہو رہا ہے, تنقید براہ راست نون لیگ پہ ہو رہی ہے. اور بلاول بھٹو صاحب ماشاءاللہ فارن پالیسی اور اس وقت اچھے دورے ان کے چل رہے ہیں, بڑی گفتگو بھی بڑی سلجھی بھی کر رہے ہیں, تو یہ سارا امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی میں سے یہ خبریں آ رہی ہیں. اور آپ کے جو ظاہر پاکستان تحریک انصاف اس چیز کو کیش بھی کرا رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سرپرائز ہو سکتا ہے؟ چونکہ اگر باپ مائنس ہو جاتی ہے, ایم کیو مائنس ہو جاتی ہے, تو ظاہر آپ اکثریت کھو جائیں گے 172 کی. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ کل دوبارہ جو پرائم منسٹر صاحب نے بلایا ہے دوبارہ بیٹھ جائیں گے. اگر کوئی ایسا مطالبہ, ایسی شکایت ہے جو دور کی جا سکتی ہے تو وہ دور کر دی جائے گی. اور اگر کوئی ایسا مطالبہ, فرض کریں صدیق الفاروق کوئی ایسا ہی مطالبہ لے کے آ جائے جو پورا ہی نہیں ہونا, کہ جو سورج کو سوا نیزے پہ لے کے آ جائے نہیں تو میں جا رہا ہوں, تو پھر وہ نہیں پورا ہو سکتا. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اب پاپولیرٹی جو شروع میں جب حکومت سے یہ نکلے تھے اور انہوں نے ایک بیانیہ غیر ملکی سازش کا بنایا اور بی بی سی کی ایک رپورٹ چلی کہ ان کو تھپڑ مارے گئے, اس سے لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا اور لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان کے اپنے کارکن مشتعل ہو کے کھڑے ہوئے. اب آہستہ آہستہ جب وہ چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں اور جو زبان انہوں نے استعمال کی مریم نواز صاحبہ کے خلاف اپنا ملتان میں, اس سے تو اگر ان کی پارٹی میں جو بھی شریف لوگ تھے اور جو خواتین ہیں بالخصوص, وہ تو بہت پیچھے ہٹ گئی ہیں. ٹھیک ہے صدیق صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں آپ سے ایک چیز اور جاننا چاہوں گا. اسلام آباد کا ویدر تو ہم نے دیکھ لیا پولیٹیکلی بھی اور ویسے بھی. پنڈی سر خیر ہفتے میں آپ کے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں بھرپور طریقے سے. سفیر صاحب ایک میں بھی بات کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے نواب صاحب آتا ہوں میں آپ کی طرف کوئکلی. صدیق الفاروق صاحب آپ نے کیا پوچھا سوال؟ میں نے پوچھا سر پنڈی کا ویدر کیسا ہے؟ اسلام آباد تو ٹھیک ہے پولیٹیکلی صحیح چل رہا ہے, پنڈی ساتھ ہے آپ کے؟ دیکھیں جی, میں ایک بنیادی بات کرتا ہوں. پنڈی کو ملک کے مفادات تو عزیز ہیں اور ہونے چاہیے. جس طرح اکانومی عمران خان نے جہاں تک پہنچائی, جس طرح سے ملکوں کو, دوستوں کو ناراض کیا, اگر پنڈی کو اس کا احساس نہیں, جو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے, تو پھر وہ جو چاہیں کریں, پھر کوئی کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نواب صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کوئکلی سر. میں ایک گزارش کر دوں کہ اگر آج آپ نے اسمبلی کی کاروائی دیکھی ہو یا آپ نے وہ سپیچز سنی ہو وہاں پر, تو میرا خیال ہے یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ باپ یا ایم کیو ایم میں کوئی ناراضگی ہے. آج جو سپیچز ایم کیو ایم کی تھیں وہ میرا خیال ہے کہ جو پی ایم ایل این کی یا پیپلز پارٹی کی طرف سے سپیچز تھیں ان سے 10 گنا سخت سپیچز تھیں. بالکل نواب صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ خبر اس کے بعد ہی آئی ہے, بدقسمتی یہ بھی ہے نا. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں آج ہمارا اجلاس یہ اب ختم ہوا ہے شام کو مغرب کے بعد. جی یہ مغرب کے بعد جوائنٹ سیشن ختم ہوا ہے, اور جوائنٹ سیشن میں جو ان کی سپیچز تھیں باپ پارٹی کی اور دوسرا جو کل پرائم منسٹر صاحب نے بلایا ہے, وہ انہوں نے اپنا اس کی بجٹ تجویز کے لیے انہیں بلایا ہے, اور مفتہ اسماعیل صاحب کی تشریف لے آئے ہیں, وہ انہیں بریفنگ دیں گے. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ بہت شکریہ نواب صاحب, آپ کا شکریہ. صدیق الفاروق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, امید کرتا ہوں دیگر پروگرام کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. مجھے اور انسائیڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.